الحمد للہ وکفى سبحان اللہ والصلاة والسلام على سید الرسل سبحان اللہ سید الرسل وخاتم الانبیاء سبحان اللہ ماشاءاللہ وعلى آلہ وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ قل يا أيها الناس سبحان اللہ إني رسول الله إليكم جميعا سبحان اللہ الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت سبحان اللہ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله بكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون سبحان اللہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان اللہ اللہ کریم نے اس مرکز توحید و سنت میں مجھ نالائق کو حاضری کی توفیق بخشی آپ سب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں جس مولا نے ہمیں یہ توفیق بخشی وہی اپنی رحمتوں سے میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری اللہ قبول فرمائے آمین اللہم آمین میرا بھائی عصمت اللہ بندیالوی بڑی پیار سے فرما رہے تھے کہ آج تاریخی خطاب کریں گے ضیاء اللہ شاہ صاحب
ان کو شاید پتہ نہیں کہ میں اپنی طالب علمی کے زمانے سے لے کر آج تک باقی سارے مضامین میں بڑے نمبروں سے پاس ہوتا تھا، لیکن تاریخ میں ہمیشہ کمزور رہتا تھا۔ یہ شکر ہے کہ انہوں نے بعد میں یہ بھی کہہ دیا کہ بندیالوی صاحب تاریخی خطاب کریں گے۔ چلیے کچھ نہ کچھ تو تاریخی ہوگا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے خیال میں تو انسان خود ایک تاریخی چیز ہے۔ بے شک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کائنات کی ابتدا ہی میں سمجھتا ہوں انسانوں کی معرکہ آرائی کے لیے ہوئی تھی۔ یہاں انسانوں نے حق و باطل کی معرکہ آرائی کرنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے یہ آسمان، یہ زمین، یہ سب کچھ بیکار نہیں بنایا، یہ کوئی کھیل اور تماشا نہیں، یہ میں نے اس لیے بنایا ہے کہ یہاں حق و باطل کا معرکہ برپا ہو۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق۔ جب ایک تاریخی چیز بنائی جانے لگی، بنانے والے نے بنانے کا اظہار کیا، تو ان لفظوں سے اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تیرے رب نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں۔ دوسری آیت میں آتا ہے اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ انسان کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی اللہ میرا ہی تذکرہ کرتے ہیں، اور جب مجھے بنانے لگے اور بنانے کی ابتدا بھی ایسی تاریخی ہوئی کہ ایک دم میرے متعلق اپنی نیابت کا اعلان کر دیا سبحان اللہ کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم کب سے اللہ تیری حمدیں، تیری شانیں، تیری طاقتوں کا تذکرہ گیت گا رہے ہیں۔ یہ ایک بنانے والا ابھی آپ نے بنایا اللہ، نہ اس نے ابھی تیرے گیت گائے ہیں، نہ تیری ابھی حمدیں گائی ہیں، نہ کچھ کیا ہے، ہم سب کو اس کا نوکر بنا ڈالا آپ نے، اس لیے کہ ڈیوٹیاں بن گئی فرشتوں کی کہ یہ میں نائب بنانے لگا ہوں، تمہارے ذمے اس کا یہ کام ہے، تمہارے ذمے اس کا یہ کام ہے، تمہارے ذمے اس کا یہ کام ہے، تمہارے ذمے اس کا یہ کام ہے۔ وہ جو ڈیوٹیاں لگیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید اس میں ڈیوٹیوں میں کچھ یہ تذکرہ بھی ہوا کہ میں حق و باطل
کا مارکا کرانے چلا ہوں، اور یہ جسے میں نائب کہہ رہا ہوں یہ اس مارکا حق و باطل میں نمائندہ ہوگا حق کا، اور اس مارکے میں جیت اسی کی ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ انسان کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی اللہ کہتے ہیں تخلیق کی ابتدائی شکل میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مجھے اپنی ذات کی قسم کہ میں نے انسان کو جتنی مخلوقیں بنائیں ان کو جس طرح کے قوام دیے، انسان کو میں نے سب سے زیادہ حسین قوام بخشا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک طرف تذکرہ ہوا میں نائب بنانے چلا، پھر فرمایا بشرا من طین، میں بشر بنانے لگا ہوں، اور پھر فرمایا میں نے اس کا قوام سب سے زیادہ حسین بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ لگتا ہے کہ جب انسان کے ایک اونچے مقام کا تذکرہ ہو تو وہاں نیابت اور لفظ بشر کا استعمال ہوتا ہے، جہاں اس کو دی ہوئی صلاحیتوں کا تذکرہ ہو تو وہاں احسان تقویم ہوتا ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ جب یہ نائب بنایا جا رہا ہے، بشر بنایا جا رہا ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اسے احسن تقویم دے کر بنایا ہے، تو پھر یہ کیا ثم رددناہ اسفل سافلین؟ ایک طرف تو یہ کہ یہ میں بشر بنانے چلا ہوں، میں نائب بنانے چلا ہوں، اور پھر ساتھ یہ کہ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب فرشتوں نے کہا اس سوال کے جواب میں، جو نظر آتا ہے قرآن مجید میں، تھوڑا سا اللہ توفیق دے بات چلاؤں گا آگے، جب انہوں نے کہا کہ ہماری جو ڈیوٹیاں لگی ہیں اس سے لگتا ہے کہ یہ زمین میں فساد کرے گا، لڑائیاں کرے گا، خون خرابہ کرے گا، تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، سبحان اللہ۔ یہ میرے علموں کی بات ہے، یہ میرے علموں کی بات ہے، کہاں میرا علم کہاں تمہارا علم، انی اعلم ما لا تعلمون۔ جی عبادتیں حمدیں قدوسیاں میری بیان کرنے والی اور بھی بہت سی مخلوقیں ہوں گی، صرف تم بھی نہیں کر رہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، اور بھی بڑی مخلوقیں ہوں گی جو میری حمدیں، میرے گیت، پتہ نہیں کیا کیا جی۔ چنانچہ اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں یہ جو فضاؤں میں پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی جی یہ جو فضاؤں میں پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں نا، ان کو کبھی دیکھا ہے؟ جب لمبے سفروں پہ روانہ ہوتے ہیں تو انہوں نے باقاعدہ صفیں بنائی ہوتی ہیں،
یسبح لہو الطیر الصافات، انہوں نے باقاعدہ صفیں بنائی ہوتی ہیں. ان سب کا ایک آگے رہبر ہوتا ہے، وہ جدھر جانا ہوتا ہے ان کو لے کر جاتا ہے، اور یہ صفیں بنائے سب اس کے پیچھے کھڑے ہوتی ہیں. جب یہ اپنی منزل کو جا رہے ہوتے ہیں، جہاں جانا ہوتا ہے، ایک رہبر بنا لیتے ہیں اور صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک رہبر بنا لیتے ہیں اور صفوں میں کھڑے ہو کے بڑی لمبی ہزاروں میلوں کی اڑانیں طے کر کے اپنی منزل کو جا پہنچتے ہیں. ہر جگہ شکاری انتظار میں ہوتے ہیں، یہاں یہ بیٹھیں گے تو ان کا شکار کریں گے. شکاری شکار کرتا رہتا ہے، یہ اڑانیں بھر بھر کے ایک رہبر کے پیچھے منزلیں طے کرتے رہتے ہیں. جی جی ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی انی اعلم ما لا تعلمون. یہ دیکھو نا کتنی ہزاروں میلوں کی منزلیں طے کر جاتے ہیں. شکاری ان کو ختم نہیں کر سکے، یہ اڑتے رہتے ہیں اور صفوں کی شکل میں اڑتے رہتے ہیں. میں یہ نائب بنانے لگا ہوں، یہ میرے علم کی باتیں ہیں، یہ بھی میری عبادت کے لیے صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی میری عبادت کے لیے صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے. اور صفوں کی شکل یہ ہوگی کہ ایک امام صاحب ہوں گے اور باقی سب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھنے والے جو لا علم ہیں، جو جاہل ہیں، وہ آکھن گے اینا نمازاں پڑھ پڑھ کے کی کر لینا ہے. آکھن گے اینا نمازاں پڑھ پڑھ کے کی کر لیا نے تے اگوں کی کر لینا نے. ٹھیک، لیکن علم والوں کو یہ پتہ ہوگا، میں ان کو بتا دوں گا یہ میرے علم کی باتیں ہیں. انسان کو نائب اس لیے بنا رہا ہوں کہ باقی کوئی بھی میرے دیے ہوئے علم کو اس طرح اپنے اندر جذب نہیں کر سکتا جس طرح یہ بشر اور انسان اپنے اندر میرے دیے ہوئے علم کو جذب کرے گا. جی یہ جو صفوں میں کھڑے ہو کے امام کے پیچھے یہ جو نمازیں پڑھیں گے، دیکھنے والے انہیں یہی سمجھیں گے نمازاں پڑھ دینے پہ کی کرنا ہے. جی یہ میرے علم کی بات ہے کہ جو صفوں میں کھڑے ہو کے ایک امام کے پیچھے سچے نمازی بنیں گے، یہی ایک امام کے پیچھے صفیں بنا کے لڑیں گے اور کفر کو مٹا کے دنیا کی کایا پلٹ دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر انسان کے اندر علم کو جذب کرنے کی جو صلاحیت ہے، اسے بتانے کے لیے فرشتوں سے اللہ کہتے ہیں کتنی دیر ہو گئی ہے تمہیں میرے پاس رہتے ہوئے اور میرے حکموں کی تعمیل کرتے ہوئے. ایک عالم کے پاس کوئی وقت گزارنے والا گزارے تو کیا کچھ سیکھ لیتا ہے. تمہیں تو ہزاروں اور کروڑوں سال ہو گئے ہیں یہاں میری عبادت میں رہتے، ذرا اسی ماحول کی بات پوچھتا ہوں، یہ کچھ چیزیں ہیں ان کے نام تو بتاؤ مجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی سے متعلق ہے. جی سبحان اللہ. کہنے لگے اللہ سونے جو کوئی سانو دسنا ہے سانو تو انہیں ہی کچھ پتہ لگتا ہے، اسی انہیں جو کہ کوئی نہیں کہ کچھ دس سکیے. جواب آیا انی اعلم ما لا تعلمون.
سبحان اللہ. حضرت آدم کو کہا گیا بتاؤ آپ ان چیزوں کے نام بتائیں، تو انہوں نے بتا دیے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو ہم مدرسے بنا رہے ہیں، یہ جو مسجدیں بنا رہے ہیں، یہ جو تعلیم ہو رہی ہے، یہ وہ علم جو اللہ کی طرف سے ملا ہے نبیوں کو، اس علم کو سینوں میں منتقل کر رہے ہیں انسانوں کے. جب انسانوں کے سینوں میں یہ علم منتقل ہوتا ہے تو یہ سچے نمازی بنتے ہیں، اور یہ سچے نمازی سچے مجاہد بنتے ہیں، اور سچے مجاہد سچے نمازی ثواب لینے کے لیے، لیکن سچے مجاہد جان دینے کے لیے بنتے ہیں. سبحان اللہ. کوئی زیادہ مشکل باتیں تو نہیں ہو رہی ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نا میری باتیں؟ جن کو سمجھ آ رہی ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کرے، میری تسلی ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرشتوں کو یہ جو اتنے عرصے کی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، ان ڈیوٹیوں کے انجام دینے کے لیے جس انرجی اور طاقت کی ضرورت ہے، وہ انرجی ان کو اللہ ہی مہیا کرتے ہیں. بے شک بے شک بے شک بے شک. کیا سسٹم ہے، کیا طریقہ کار ہے، وہ دینے والا جانے یا لینے والا جانے. جی ان کو انرجی ملتی ہے، دینے والا دے رہا ہے. باقی مخلوقوں کو بھی زندگی کے لیے جی سبحان اللہ. ایک زندگی ہوتی ہے جو صرف زندگی گزارنے والے گزارتے ہیں اور زندگی گزارنے کے لیے زندہ رہتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ایک زندگی وہ ہوتی ہے کہ زندہ رہنے والے صرف زندگی کے لیے، زندہ رہنے کے لیے زندگی نہیں گزارتے، جیتے نہیں ہیں. نا کچھ ایسے زندہ ہوتے ہیں جو مردوں کو زندگی بخشنے کے لیے زندگی گزارتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کو نیابت دی، جن کا تذکرہ تھوڑا سا میں کروں گا، ان کی ادھر پیدائش ہو رہی ہے ابھی ابھی. جی ابھی ابھی جی ابھی ابھی پیدائش ہو رہی ہے. سبحان اللہ. ماں اٹھائے ہوئے بیٹے کو لے کر قوم کے سامنے آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قوم کہتی ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا. اے مریم یہ پتر کی دلہے آئی ہیں. سبحان اللہ. اے مریم یہ بیٹا. یار منو تو پہلے سواد پہ آتا سی کہ چیخاں بجوا دیتی ہیں. اللہ اللہ. سبحان اللہ. اے مریم یہ بیٹا کہاں سے لے آئی؟ شادی تیری ہوئی کوئی نہیں، یہ بیٹا کیسے آ گیا؟ سبحان اللہ. ماں کو رب نے حکم دیا تھا جب تمہیں پوچھنے والے پوچھیں تو بولنا نہیں، بیٹے کی طرف اشارہ کر دینا. سبحان اللہ.
جب قوم نے پوچھا ہے مریم یہ بیٹا کہاں سے آ گیا، یہ کیسے آ گیا، انگلی کی بیٹے کی طرف، وہ کہنے لگے کیف نکلم، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بات بتانے چلا ہوں، ماشاء اللہ، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ تو گود میں ایک بچہ ہے، یہ کیسے باتیں کرے گا، ادھر اشارے کرتی ہیں، آپ اتنی بڑی ہو کے بولنے والی ہو کے بولتی نہیں، اور یہ جو بول نہیں سکتا ادھر اشارے کیے جا رہی ہیں، کیف نکلم، جی سن رہے ہو، جی ماشاء اللہ، بائیں ہاتھ والا سن رہے ہو، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جو گود میں بچہ ہے یہ کیسے باتیں کرے گا، جی سبحان اللہ، یہ جو گود میں بچہ ہے یہ کیسے باتیں کرے گا، ابھی ان کی بات ختم نہیں ہوئی کہ بچہ بولنے لگا انی عبداللہ، سبحان اللہ، قال انی عبداللہ، جی سبحان اللہ، جی قال انی عبداللہ آتانی الکتاب، ماشاء اللہ، قرآن تے قربان جا، اللہ قرآن کی سمجھ دے مسلمانوں کو، آمین آمین، قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق دے، قرآن کو صرف ختموں میں استعمال کرنے کی بجائے کفر کو ختم کرنے کے لیے اللہ استعمال کی توفیق بخشے، اندھیروں کو مٹا کر روشنیاں پیدا کرنے کے لیے اللہ مسلمانوں کو توفیق بخشے، انی عبداللہ آتانی الکتاب، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، سبحان اللہ، اگلا فکرہ کیا کہنے، اگلی صفت کی تو حد ختم ہے، پھر سنیے گا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، سبحان اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، جی میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، گویا کہ اللہ کی بندگی اور کتاب کا بڑا تعلق ہے آپس میں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اگلے فکرے سے معلوم ہوا کہ کتاب اور نبی کا بھی بڑا لازمی تعلق ہے آپس میں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی سنیے گا، عبداللہ اللہ کا عبادت گزار، آتانی الکتاب قرآن کا قاری، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آتانی الکتاب قرآن کا قاری، عبداللہ اللہ کا سچا عبادت گزار، وجعلنی نبیا
سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ کی کتاب سے جو میری زندگی اللہ کی بندگی میں گزرتی ہے، جو میری زندگی اللہ کی بندگی میں گزرتی ہے، اس کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ میں صرف خود عبادت گزار نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ کی سچی عبادت کے ڈھنڈورے پیٹنے والا ہوں۔ سبحان اللہ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔ جہاں کسی کی زندگی میں یہ تین چیزیں ہو جائیں، اللہ کی سچی بندگی، قرآن مجید کی روشنیاں، اور ہاں اللہ کی سچی بندگی کے ڈھنڈورے بخشنا، ڈھنڈورے دینا، جس کی زندگی میں یہ تین چیزیں اکٹھی ہو جائیں، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا۔ نعرہ تکبیر، پیر مرشد پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، کابرین اشاعت التوحید و سنت، نوجوانان توحید و سنت۔ یہ بتا رہا ہوں تعلق بشر کا، قرآن کا، اونچے انسان کا، سچے نمازی کا اور پکے مجاہد کا۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے تاریخی تقریریں تو آتی نہیں، وہ تو بلیالوی صاحب کریں گے، میں تو یوں ہی بس قرآن کا طالب علم ہوں، یہ دعائی دیتا رہتا ہوں، اللہ توفیق بخش کرے۔ سبحان اللہ۔ جی 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 ہاں جی ہاں، وہ دینے والا، وہی سب کو بنانے والا، بے شک بے شک، وہی سب کو بنانے والا۔ اسی لیے کبھی کبھی کسی کو بغیر باپ کے بنا دیتا ہے، بے شک بے شک، یہی بتانے کے لیے کہ بنانے والا میں اکیلا، پیدا کرنے والا میں اکیلا، حاجتیں پوری کرنے والا میں اکیلا، ادھی مشکل کشائیاں کرنے والا میں اللہ اکیلا۔ جی 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 جی، عبادتوں کے لائق، عبادتوں کے لائق میں اللہ اکیلا، جی جی، اور پکاروں کے لائق میں اللہ اکیلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی جی جی، میں سورج کو چڑھا کے، میں سورج کو چلا کے رات کی تاریکیاں ختم کرتا ہوں، رات کی تاریکیاں ختم کرتا ہوں، تب نظر آتا ہے کہ بندیالوی صاحب بھی یہاں موجود ہے۔ اندھیرا ہو تو پھر تو نظر نہیں رہا آئے گا، پرابلم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جی، میں سورج کو چڑھاتا ہوں اور چلاتا ہوں، روشنیاں ہوتی ہیں، روشنیاں ہوتی ہیں۔ سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں، میں سورج کو چڑھاتا ہوں، روشنیاں ہوتی ہیں، تمہیں پھل پھول نظر آنے لگتے ہیں، تمہیں جی 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 جی، تمہیں بیٹے اولاد اور بیٹیاں اور ماں باپ نظر آنے لگتے ہیں، اجی تمہیں استاد نظر آنے لگتے ہیں، اجی تمہیں پیر نظر آنے لگتے ہیں۔ جی جی جی، یہ سورج کی روشنی تو ہر کسی کے لیے، یہ سورج کی روشنی ہر کسی کے لیے،
جب یہ ہوتی ہے جو چیزیں اندھیرے میں نظر نہیں آتی وہ سورج کی روشنی میں نظر آنے لگتی ہیں. لیکن حضرت انسان کو میں علم قرآن دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کسی اور کو نہیں, بے شک یہ کسی اور کو نہیں کسی اور کو نہیں یہ کسی اور کو نہیں. جی جن کو صرف سورج کی روشنی سے جو کام چلاتے ہیں زندگی کا وہ دھکے کھاتے رہتے ہیں, وہ رولتے رہتے ہیں, وہ دھکے کھاتے رہتے ہیں, وہ دلتے رہتے ہیں, کبھی مردوں سے مانگنے لگتے ہیں, کبھی ظالم وڈیروں کے سجدہ ریز ہونے لگتے ہیں, اور کبھی فراڈی لیڈروں کے گیت گانے لگتے ہیں. بھٹکتے رہتے ہیں, بھٹکتے رہتے ہیں, بھٹکتے رہتے ہیں. اللہ 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 اللہ, جی 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 جی, یہ تو سب کو ملی ہوتی ہے روشنی. بھٹکنے والے اس روشنی میں بھی بھٹکتے رہتے ہیں. یہ بھٹکنا اس دن ختم ہوتا ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. سبحان اللہ. میں اللہ کو اپنی ذات کی قسم ہے جی, یہ زندگیوں میں جو بھٹکنا ہے اس کے ختم کرنے کا نسخہ میرے ہاں یہ ہے کہ میں کسی کو چن کے 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 اس کو چنی ہوئی چیز علم دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. اس کو اپنی پسندیدہ چیز علم دے دیتا ہوں. کسی کو چن کے جی اس کو علم دے دیتا ہوں. جب اس کو علم دے دیتا ہوں تو وہ پھر چپ نہیں رہ سکتا. سبحان اللہ. پھر وہ چپ نہیں رہ سکتا. بول دیتے ہیں کوئی نیو یارک چپ نہیں رہ سکتا. پھر وہ چپ نہیں رہ سکتا. چپ نہیں رہ سکتا ہے جی. ان کو ملتی ہے روشنی, ماشاءاللہ. وہ روشنی جو بھٹکنے والوں کو نہیں ملی. جی 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 جی. وہ پھر کیا کرتا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل فی ضلال مبین. جی وہ دعائیں دینے لگتا ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ لا شریک لہ. جی قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. میں بھی اور مجھ سے وصول کرنے والا قرآن کا علم اور روشنی, صدیق بھی اور مجھ سے یہ روشنی وصول کرنے والا عمر فاروق بھی, اور مجھ سے یہ روشنیاں وصول کرنے والا جی عثمان بھی, اور مجھ سے یہ روشنیاں وصول کرنے والا علی بھی, اور مجھ سے یہ روشنیاں وصول کرنے والے عبادلہ ثلاثہ بھی, اور مجھ سے یہ روشنیاں وصول کرنے والا ابو ہریرہ بھی. جیسے میں چپ نہیں رہ سکتا جب یہ وصولیاں پانے والے وصولیاں پا لیتے ہیں تو یہ سنبھال کے نہیں رکھتے, یہ بھی بانٹنے والے بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس کر دیں. نہیں. سبحان اللہ. 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 سبحان اللہ.
یہ بانٹنے والے بن جاتے ہیں، یہ بانٹنے والے بن جاتے ہیں۔ نبی دہائیاں دینے والا اور صحابہ بانٹنے والے۔ یہ دہائیاں دینے والا دہائیاں کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا، اندر روشنی آ گئی، اس روشنی میں یہ دیکھنے لگا، یہ سمجھنے لگا موئے کچھ نہیں کر سکتے۔ بے شک بے شک بے شک یہ سمجھنے لگا۔ جن پہ موت طاری ہوئی، کسی زمانے میں اتنا پرہیزگار تھا کہ غسل خانے کے اندر جا کے نہانے لگتا تھا جی، تو پھر بھی سارے بدن کو ننگا نہیں کرتا تھا، حالانکہ وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، لیکن حیا اتنی غالب تھی اس اللہ کے نیک بندے پہ کہ بند خانے میں جا کے نہانے لگتا تو وہاں بھی اتنے کپڑے ضرور رکھتا جو گھٹنوں سے نیچے ہوتے اور ناف سے اونچے ہوتے، تاکہ عورت ننگی نہ ہو جائے۔ عورت ہوتی وہ چیز ہے جو ننگی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات میں چھڑ جائے کہیں، یہ پھر کبھی سے انشاءاللہ، یہ بھی علم کی باتیں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی جی، وہ نہانے جاتا تھا بیت الخلاء میں، غسل خانے میں، تو وہاں بھی سارے کپڑے نہیں اتارتا تھا۔ وہ اتنا باحیا تھا کہ انسان تو انسان، اس کو یہ شرم بھی آتی تھی کہ فرشتے کہیں میری عورت پہ نگاہ نہ ڈال دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب موت آ گئی تو تختے پہ پڑا ہوا ہے، اور جنہوں نے غسل دینا ہے انہوں نے کپڑے اتار دیے، اب ننگا پڑا ہوا ہے۔ کل جو بیچارہ نہاتا بھی ننگا نہیں تھا، آج یہ ننگا پڑا ہے، اور نہانے والے اس کو نہا رہے ہیں، نہ اف کرتا ہے، نہ کوئی احتجاج کرتا ہے، نہ انہیں روک سکتا ہے۔ اور کچھ کر سکتا ہوتا تو یہ تھے کہندا اور شرم کرو منو ننگا کر دیتا جو ہے۔ بے شک بے شک کیوں کبھی ہاتھ لے آخدا کہ نہ آخدا جی، اور کی پہ کر دیو منو ننگا کر دیتا جے۔ میں تو بیت الخلاء وچ بھی کدی ننگا نہیں سا ہوندا، نا جی نا جی نا، ننگا کرنے والوں نے ننگا کر دیا، نہلا رہے ہیں، بڑا بشرم تھا، لیکن آج بولتا نہیں۔ کیسے بولے تو تب جب دیکھتا ہو تو۔ نہیں سمجھ آئی میرا خیال، نہیں سمجھ آئی میرا خیال۔ اگر کوئی خود دیکھے کہ مجھے ننگا کر دیا گیا ہے تو پھر تو احتجاج کرے، جب احتجاج نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھتا بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی یہ دیکھتا بھی نہیں، اللہ 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 اللہ۔ اور توحیدی کہتے ہیں جیڑا ویکھدا نہیں وہ سندا بھی کوئی نہیں۔ جی جیڑا ویکھدا نہیں ہو، ذرا زور تاکو تاکہ میری تسلی ہو جائے۔ وہ سنتا بھی، مردے دیکھتے بھی نہیں، مردے سنتے بھی نہیں۔ جی جن کو قرآن نہ ملے وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردے ہوتے ہیں، اور جن کو قرآن مل جائے وہ مردہ ہوتے ہوئے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی میرا خیال، نہیں سمجھ آئی میرا خیال ہے۔ جی جی جن کو قرآن نہیں ملا وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہوتے ہیں۔ چرسیاں نے چرسیاں کو نہیں جانا ہے، مردے مردیاں کا لی بچ پیدے نے، مردیاں لی ٹولے رہندے نے، مردیاں لی نسدے رہندے نے، مردیاں دے پیچھے ہی پہ رہندے نے۔ زیادہ دولت والے بھی مردہ ہی ہوتے ہیں لوگوں۔ جو زکوٰۃ نہ دیتے ہوں، صدقہ و خیرات نہ کرتے ہوں، غریبوں مسکینوں پہ ترس نہ کھاتے ہوں، مزید لوٹنے میں لگے رہتے ہوں، اور لوگوں یہ بھی مردے ہی ہوتے ہیں۔ جب میرے نبی کا قرآن کچھ لوگ نہیں سنتے تھے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، تو میرا اللہ کہتا تھا افانت تسمع الموتى۔ نہیں سمجھ آ رہی میری باتیں میں؟ اللہ کہتے تھے افانت تسمع الموتى۔ ان کو کیا
سنانے گا تو کیسے سنائے گا؟ یہ تو مردے ہیں، مردے سنا نہیں کرتے، یہ اس لیے سنتے نہیں، یہ مردے ہیں، سنتے وہ ہیں جو زندہ ہوتے ہیں۔ صدیق کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اس کو بڑا برا کہنے والے خود مر گئے، اگلے مر جائیں گے، لیکن صدیق کی خوبصورت زندگی کبھی ختم نہ ہونے پائے گی۔ سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ۔ جس کے سینے پہ قرآن اترا تھا جی، اس نے جب اماں عائشہ کے حجرے میں ڈیرا لگا لیا، قبر وہاں مل گئی۔ سبحان اللہ۔ جی 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 رسول اللہ کبھی کبھی اپنے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے عرض کیا کرتے تھے، اللہ بیوی ساریوں کو میں لین دین تو بڑے انصاف سے کرتا ہوں، لیکن دل میرا، سبحان اللہ، دل میرا، سبحان اللہ، دل میرا، سبحان اللہ، دل میرا، سبحان اللہ۔ پر کیا کروں اللہ، دل تو تیرے قبضے میں ہے، تو ہی پھیرتا ہے جدھر پھیر دیتا ہے، یہ میرے تو بس کے بات نہیں، یہ تو تیرے قبضے میں ہے، دل تو خود پھیرتا ہے۔ جی جی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اہل علم کہتے ہیں ساری بیویوں میں سے عائشہ اس لیے پیاری تھی کہ عائشہ قرآن کی زیادہ ماہر تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کا ماہر عائشہ ہوں تو وہ بھی کہتی ہیں مردے نہیں سنتے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ قرآن کی ماہر عائشہ ہوں تو وہ بھی فرماتی ہیں مردے نہیں سنتے، اور قرآن کا ماہر شیخ القرآن ہو تو وہ بھی کہتا ہے مردے نہیں سنتے۔ قرآن کا ماہر عنایت اللہ شاہ ہو تو وہ بھی کہتا ہے مردے نہیں سنتے جی، اور قرآن کا ماہر شیخ القرآن کا شاگرد ضیاء اللہ ہو تو وہ بھی کہتا ہے مردے نہیں سنتے۔ شیخ القرآن عنایت اللہ شاہ بخاری، سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، بندیالوی کا بھی مار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، کچھ ڈر تو لگ رہا ہے کہ کہیں اجماع کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، لیکن مجھے اچھی بڑی لگ رہی ہے، کہنا چاہتا ہوں، غلط ہو تو اللہ مجھے معاف کرے۔ جی 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 اوے لوگوں، کھانے پینے کو اللہ سب کو دیتے ہیں، رہنے سہنے کو اللہ سب کو دیتے ہیں، بیویاں بچے اللہ سب کو دیتے ہیں، کوٹھیاں کاریں اللہ سب کو دیتے ہیں، اپنی اپنی دین اس کے علم کے جو مطابق ہے سب کو دیتے ہیں، لیکن سن لیجئے قرآن نازل کرتے ہیں صرف نبی کے سینے پہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو خیر ساری اجماعی بات ہے ابھی تک، ایک آگے بات کرنا چاہتا ہوں، میرا دل کہہ رہا ہے، میرا خیال ایک کاری دے خیر ہے، اجماع کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی سنیے گا، جی سنیے گا، جی سنیے گا،
اس جسم کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ ہر مخلوق کو جسے زندگی بخشی ہے، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، سب کو رزق اللہ دیتا ہے، یہ سن لیجئے۔ لیکن جب دلوں کو زندگی بخشنے لگے اور دلوں کو روشنیاں بخشنے لگے تو اس کی ابتدا قرآن کے نزول اور علم کے نزول سے کرتا ہے، اس کے لیے نبی کو چنتا ہے، اس کے لیے نبی کو بول دیتے ہیں کوئی نہیں، اس کے لیے چنتا ہے، اس کے لیے اور سجے اتھلے بول دے کوئی نہیں، نبی کو اور 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 نبی کو، جس کو قرآن کے نزول کے لیے چنتا ہے، جب اس کو قرآن مل جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب اس کو قرآن مل جائے، قرآن ملنے سے پہلے، قرآن ملنے سے پہلے وجدک ضالا فہدا، قرآن ملنے سے پہلے وہ اپنے معبود کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، لیکن جب قرآن ملتا ہے تو اس کی معبود سے اتنی زبردست ملاقات ہو جاتی ہے، کل خود ڈھونڈتا تھا، آج اللہ کہتے ہیں جس نے میرا پتہ پوچھنا ہو میرے محمد سے پوچھا کرو۔ اے لوگ جس کو اللہ، سنیے گا جو بات میں ڈر ڈر کے کرنے لگا ہوں مگر آرام نہیں آ رہا، مجھے کرنا چاہتا ہوں، اللہ معاف کرے غلط نہ ہو جی، جسے اللہ قرآن کے لیے چنتے ہیں نا، جسے اللہ چنتے ہیں نا، کھبے ہاتھ لے ہو، جسے اللہ قرآن کے نزول کے لیے چنتے ہیں، تو اس کے سامنے بیٹھے ہو تو انہوں کی پوچھا ہوں میں، سجدے ہاتھ تھلے ہو، جسے اللہ قرآن کے لیے چنتے ہیں، چنتے ہیں، اس کا ماضی کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ معبود کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور حال یہ ہے کہ وہ سب کو اپنے معبود کے پتے بتا رہا ہوتا ہے۔ اور جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چننے والا جسے قرآن کے لیے چنتا ہے، سبحان اللہ، پھر ایک اجماعی بات پہلے کروں گا اور اپنی بات بعد میں کروں گا تاکہ میری بات ذرا وزن والی ہو جائے، جسے اللہ قرآن کے لیے چنتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں اس کی ماں، اس ماں کی ماں، پھر اس ماں کی ماں، پھر اس ماں کی ماں، پھر اس ماں کی ماں، نبی کی ماں سے لے کر اماں حوا تک اس نسل میں جتنی عورتیں آئی ہیں اللہ ان سب کو بے حیائی سے پاک رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، رزق تے کتیاں نو بھی دیتا جا سکتا ہے مگر قرآن کتیاں نو نہیں، نبیاں تے نازل کیتا ہے جانا ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ اللہ کی، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ میں کبھی کبھی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث کا معنی یہ کیا کرتا ہوں، اللہ کہتے ہیں روٹیاں کوٹھیاں بوٹیاں ووٹیاں ہر ایک دنیا میں دینا پیا تے قیامت تک دیندا رہاں گا، احسان تے میں اس دن کیتا جس دن نبی نو صدیق دی جھولی پا دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہنا یہ چاہتا ہوں جسے قرآن جس کے سینے پہ نازل کرتا ہے اسے اللہ چنتے ہیں۔ اور اگلی بات جو میں اپنی عقیدت سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جنہوں نے آگے پیغمبر سے براہ راست قرآن وصول کرنا ہوتا ہے ان کو بھی اللہ چن چن کے نبی کے پاس لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، میں کہنا چاہتا ہوں اگر میرا نبی اللہ کا چناؤ ہے تو میرے نبی کا صدیق بھی اللہ کا چناؤ ہے۔ جی میرے نبی کا
اللہ جب نبی کو چنتا ہے قرآن کے لیے تو عمر کو بھی نبی سے قرآن وصول کرنے کے لیے چنتا ہے. جی نہیں سمجھ آئی؟ حوالے سے ثابت کرتا ہوں. نبی جب مانگنے لگے تو کہنے لگے یا اللہ منو عمر بن حشام دے دے یا منو عمر بن خطاب دے دے. سنتے رہتے ہو حدیث کے نہیں سنتے رہتے؟ چلیے آئے مجنو علیہ سے بھی سن لو. سبحان اللہ. اے اللہ منو یا عمر بن حشام دے دے یا مجھے عمر بن خطاب دے دے. ویسے کرنے والے کہتے ہیں عمر بن خطاب کی نسبتوں میں عمر بن حشام قریب تھا رسول اللہ کے. یہ جو قومیتیں اور نسبتیں ہوتی ہیں یہ قریب تھا رسول اللہ کے، لیکن دینے والے نے چن کے عمر دیا. لیکن دینے والے نے بول دیتے ہیں کوئی نہیں، دینے والے نے اور دینے والے نے اور دینے والے نے اور دینے والے نے چن کے عمر دیا. میں کہنا چاہتا ہوں نبی تو ایک لفظ وہ ہے جو ہم سب بولتے ہیں. جو میں آج کہنا چاہتا ہوں وہ یہ جس سے میں ڈر رہا تھا اور بچا رہا تھا، لیکن کہوں گا اور میں کہہ رہا ہوں. جی سنیے گا سنیے گا. اللہ نے جب جسمانی زندگی کی نعمتیں دینی ہوں تو دیتا رہتا ہے سب کو، اور جب قرآن دینا ہو تو پھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے بشر کو دیتا ہے. پھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے چن چن کے بشر کو دیتا ہے. جی انسان اسے کہتے ہیں جو اس میں انس ہو، وہ دوسروں سے پیار کرے، اور بشر اسے کہتے ہیں جو اتنا حسین ہو جو اس کو دیکھے اس پہ فریفتہ ہو. جی بشر بشرے سے ہے. بشرہ جلد کو کہتے ہیں. اس سے بنا خوبصورت جلد والا ایک انسان، اتنا خوبصورت، جی اتنا خوبصورت کہ جبریل محفل میں آ جائے تو کہنے لگ جاتا ہے ہائے میرا وس لگ گئے کہ پیچھے جا ہی نہ، اسی کا ہو گیا، اسی کی محفل کا جانشی ہو گیا. اسے کہتے ہیں صحابی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبیوں کو بھی اللہ چن چن کے قرآن دیتے ہیں، اور نبیوں سے قرآن سننے والوں کو بھی اللہ چن چن کے لاتے ہیں. جی سنیے گا. اور کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں منو تے انج پتہ لگتا ہے اے بشر تک رب نے وکھرا جا جوہر بنائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے تو یہ انسانوں کی ایک اونچی ذات، ایک اعلیٰ قسم کی چیز انسانوں میں سے جسے قرآن میں بشر کہتے ہیں. لیکن لگتا ہے کہ بشر کا جوہر ایک خاص جوہر ہوتا ہے، شاید ایک اعلیٰ قسم کا جوہر ہوتا ہے. جی وہ عام انسانوں کا نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا کے کتے اس بشر کی حسن سے، دنیا کے کتے اس بشر کے حسن سے دنیا کے کتے اس بشر کے حسن سے جی متاثر نہیں ہوتے، کیونکہ اندھے نے وہ ہوتے ہی اندھے ہیں. جب قرآن نہ ہو اندر تو پھر بندہ اندھا ہوتا ہے، یا پھر چننے والے نے اسے چنا ہو. جی ابو جہل چھپ چھپ کے میرے نبی کا قرآن سنتا ہے، چھپ چھپ کے. رات کے اندھیروں میں جب سحری میرا مرشد قرآن پڑھتے تھے تو وہ چھپ چھپ کے آپ کے حجرے کے قریب آ کے سنا کرتا تھا اللہ 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 اللہ. لیکن جب اس قرآن کو دل کے اندر جگہ دینے کی بات آتی ہے تو پھر چیخنے لگتا ہے اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، مجھے ختم کر دے، میں محمد کی غلامی قبول نہیں کروں گا. اللہ 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 اللہ. لیکن
مکے کے گاؤں میں رہنے والا ایک چودھری پوچھنے آتا ہے کہ میں پوچھوں گا نبی سے کیا کہتا ہے وہ، کیا دلیل ہے اس کی، کیا پیغام ہے اس کا، کیا منوانا چاہتا ہے وہ، کس بات کی دہائی دیتا ہے، کیوں لوگ لڑ رہے ہیں اس سے، کون سی بات ہے اس کی جو لوگ ناپسند کر رہے ہیں، اور یہ ہے بات کیا، حقیقت ہے یا کوئی فسانہ ہے، میں پوچھنے چلا ہوں۔ نکلا گھر سے، آ کے مسجد نبوی میں بیٹھ رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے دیکھا یہ بندہ صبح سے بیٹھا ہوا ہے، آپ قریب گئے، آپ نے پوچھا بھئی کون ہو، کدھر سے آئے ہو، یہاں بیٹھے ہوئے ہو، کیوں آئے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ جی وہ کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ دے گھر آ کے بیٹھ گیا بس۔ اندر بات کیا ہے؟ جب پہلے مکے میں داخل ہوئے ہیں تو جو ماحول دیکھا اس سے ڈر گئے کہ یہاں تو کوئی ڈر سے محمد کا نام بھی نہیں لیتا کھلم کھلا۔ اور سن رہے ہو لوگوں، 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 تو پھر سنو، وہ ڈر کے نام نہیں لے رہے۔ علی کہتے ہیں یار کو گل ہے نہیں میں مسجد میں بیٹھا، گل کیڑی ہے؟ حضرت علی چلے گئے، دوسرے دن آئے تو پھر وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں۔ جی 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 پھر بیٹھے ہوئے تھے، پھر قریب گئے، یار تو آج بھی ادھر ہی بیٹھا ہے، تو بتاتا نہیں مجھے کیا بات ہے، کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ میرے اوپر اعتماد کر، میں شریف آدمی ہوں، میں تمہیں کوئی تیرا راز اگر کوئی ہے تو فاش نہیں کروں گا، مجھے بتا سکتے ہو، میرے ساتھ بات کر سکتے ہو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیری بات نہیں بتاؤں گا۔ کہنے لگے اچھا تو چلیے پھر میں بتاتا ہوں، میں یہاں آیا ہوں، وہ جو محمد نامی جوان ہے نا اس سے ملنا چاہتا ہوں اور اس سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ جو کچھ کہتا ہے وہ حقیقت ہے، وہ خود کیسا آدمی ہے۔ اچھا او کل تنوں پوچھتا رہا دسیا نہیں، انج کر میں نکلنا باہر، میرے نیڑے نہ ہوئی، ذرا پیچھے پیچھے رہی، میرے پیچھے پیچھے ٹردا، سبحان اللہ، میرے پیچھے پیچھے ٹردا، میں آگے آگے چلتا رہوں گا، اگر کوئی خطرہ نہ ہوا تو میں چلتا رہوں گا آگے آگے، تو میرے پیچھے چلتے رہنا، لیکن اگر میں نے کوئی خطرہ محسوس کیا تو پھر میں ذرا ادھر ادھر ایسے دیکھوں گا جیسے پریشانی سے دیکھتے ہیں بندے، تو پیچھے سے کھسک جانا تاکہ کوئی خطرہ تجھے اوپر نہ آ جائے۔ چلتے رہے، انہوں نے ادھر ادھر کیا نہیں، وہ چلتے چلتے کمرے میں چلے گئے، یہ بھی اندر گھس گئے۔ حضرت علی اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ ہے رسول اللہ، سبحان، یہ ہے رسول اللہ۔ سن رہے ہو لوگوں؟ جی سنتے رہتے ہو، چلیے آج تازگی سے، یہ ہے رسول اللہ۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں پوچھنے آیا تھا، میں سوالات کرنے آیا تھا، لیکن جب علی نے کہا یہ ہے رسول اللہ، میری چہرے پہ نگاہ پڑی تو دل نے دہائی دی، اوے تے بشری یہ دے کہ نہ کری ہے، یہ دے کہ رب نے نہ نہیں کی تھی، تو کدھر نہ کرنی ہے، ایڈا سونا بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جی بشر میں ایک ظاہری حسن، یہ حسن وہ ہوتا ہے، توجہ کیجئے، یہ حسن وہ ہوتا ہے جو 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 مصر کی خوبصورت کنجریوں میں نہیں ہوتا۔ یہ حسن بول دیتے ہیں کوئی نہیں ہو جائے، یہ حسن جو مصر کی کنجریوں میں نہیں ہوتا، حسن ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ کنجریاں اپنے سارے حسن کے باوجود اس بشر پہ قربا ہونے لگتی ہیں، اللہ 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 اللہ۔ بات صرف اتنی نہیں، میں تو کبھی کبھی یوں بھی کہہ دیا کرتا ہوں اپنی عقیدت میں، جی یوسف کے حسن کے متعلق شاعر کہتا ہے یوسف را شنیدہ ترا دیدہ، یوسف را شنیدہ، تمہیں کیا پتا فارسی کیا ہوتی ہے، کیا کہہ رہا ہوں جی، پتا کیا کہنے چلا ہوں؟ اللہ اللہ، کنجریوں نے یوسف کا حسن دیکھا، جی جی جی
جی جو کنجریاں ہوں وہ حسن دیکھ کے حسینوں کو لوٹنے پہ تل جاتی ہیں، اور جو اچھی مومنہ عورتیں ہوتی ہیں خدیجہ جیسی، وہ سب کچھ نبی پہ قربان کرنے پہ تل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری اماں عائشہ کبھی کبھی رسول اللہ سے کہا کرتی تھی، اور بڈھی نو چھڈو بھی کی وہ تذکرے روز کرتے رہندے ہو۔ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے، اور تنوں کی پتہ ختیجہ کی چیز سی۔ جی 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 بشر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، وہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ جب اس پہ قرآن نازل ہو جائے تو اس کا اندر بھی اتنا حسین ہو جاتا ہے کہ مکے کی سب سے بڑی مالدار دولت اسے خود نکاح کی دعوت دینے لگتی ہے۔ لوگوں سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ۔ کیوں نہ ہو، یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ کیوں نہ ہو، یہ اللہ کا بول دے نہیں ہو، یہ اللہ کا یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ ان سے وصول کرنے والے بھی اللہ کے چناؤ ہوتے ہیں۔ ایک دن جبریل امین آئے، رسول اللہ سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ صدیق سے پوچھ کے آؤ، جب بھی تم میرے نبی کے پاس بیٹھے ہوتے ہو تو میں وہاں بیٹھنے والوں کو دیکھتا رہتا ہوں، تمہارے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوتے ہیں، نبی کے پاس بیٹھتے ہو، نئے تازہ فرسٹ کلاس کپڑے پہن کے آیا کرو، یہ پیوند والے کپڑے وہاں پہنتے ہو؟ اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، پوچھ کے آؤ یہ کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ میں تو ان سے بات نہیں کر سکتا، آپ مجھے پوچھ لیں تاکہ میں جا کے اللہ کو جواب دے دوں گا۔ تو نبی علیہ السلام کا جواب سنیے گا، حدیث میں، تاریخ میں نہیں، حدیث میں، سبحان اللہ، جی حدیث میں۔ بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر نے اپنی کوئی بات مجھ سے آج تک چھپا کے نہیں رکھی۔ سبحان اللہ، ابو بکر نے کوئی بات مجھ سے چھپا کے نہیں رکھی۔ کتنے کتے ہیں جو بھونکتے ہیں، یہ اقتدار کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے ہمارے نبی کے ارد گرد، ان سے تو نسلی کتے بہتر ہوں گے میرا خیال ہے، یہ اتنے گندے کتے ہیں۔ جی سن لیجئے، ابو بکر کہتے، صدیق، نبی علیہ السلام کہتے ہیں، صدیق نے کبھی مجھ سے اپنی کوئی بات چھپائی نہیں، بول دیتے ہیں کوئی نہیں، صدیق نے کبھی مجھ سے اپنی کوئی چھپائی نہیں، بات چھپائی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں، صدیق وہ مومن ہے جس نے فتح مکہ سے پہلے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، اب اس کے پاس کوئی ثابت جوڑا نہیں رہ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلے گئے، پھر آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے پھر بھیجا ہے، ایک اور سوال ہے، اس کا جواب بھی لے دیجئے۔ اب کیا سوال ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ اللہ پوچھتے ہیں، باقی بھی مسلمان مومن ہیں، قربانیاں انہوں نے بھی دی، لیکن سب سے زیادہ قربانی صدیق سے، کہیں یہ سب سے زیادہ قربانی دینے والا جبریل سے پوچھ کے آؤ، کہیں اندر سے میں اللہ پہ یہ دکھیا تو نہیں؟ باقی سب تو سب کچھ نہیں لیا، مجھ سے سب کچھ لے لیا، جی کہیں اندر سے دکھیا تو نہیں؟ اس کا جواب رسول اللہ نے فرمایا، یہ اندر کی باتیں تو رب بھی جانتے ہیں، اب مجھے پوچھنی پڑے گی، یہ تو ظاہری چیز تو سب مجھے بتاتا رہتا ہے۔ جی جی سبحان اللہ، بات گئی ابو بکر صدیق تک۔ ابو بکر کہنے لگے، میں جواب دوں گا اس سوال کا، لیکن پہلے رب سے میرا ایک سوال ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے مجھے اس سوال کا جواب ملنا چاہیے۔ جی آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ رب سے پوچھ کے مجھے بتاؤ،
میں نے سب کچھ قربان کر تو دیا، وہ مجھ سے راضی بھی ہوا کہ کوئی نہ؟ وہ مجھ سے راضی بھی ہوا کہ کوئی نہ؟ اجی وہ مجھ سے راضی بھی ہوا کہ کوئی نہ؟ اگر راضی ہو گیا تو پھر تو میری جان بھی للے خیر ہے، کوئی گل نہیں۔ تے راضی نہیں ہویا تو میری یہ قربانیاں دا کی بنیا پھر؟ جی رب کے مجھے پوچھ کے بتاؤ۔ سبحان اللہ، آیتیں آ گئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اور میں اللہ اینا تے راضی، اے میرے تے راضی۔ کیا کروں، کون کون سی بات بتاؤں؟ ایک ہے رضی اللہ عنہ، ایک ہے رضو عنہ۔ سبحان اللہ، رضی اللہ عنہ کی بجائے پھر رضو عنہ ساتھ کیوں آیا؟ جی 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 کدی کدی کوئی پیار کرنے والے آپ کو ہی پیار کرتے رہتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ کدی کدی کوئی پیار کرنے والے خود ہی پیار کرتے رہتے ہیں کسی کو، جیسے میں بندیالوی سے پیار کرتا ہوں، اسے اے پیر والا نعرہ ٹھیک نہیں بھائی، اے میرے نال دا نہ لاؤ مینوں پا کے میں کہہ رہا ہوں کہ میں پیار کرتا ہوں، مجھے شک ہے کہ بندیالوی نو پتہ کوئی نہیں لگتا پیا۔ سبحان اللہ، اے اگو آدھے نے پیر بندیالوی، شاباش بھائی شاباش، یہ جڑا پیر بندیالوی دا موقع ہے تھے۔ سبحان اللہ، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ جلسے میں کہا تھا، مولوی عبدالکریم صاحب نے کہا پیر بندیالوی، میں کہا بس کرو پیر نہ بناؤ سو، جتھے ہے اتھے ہی رہن دیو سو، یہ کوئی جو کچھ اللہ نے بنایا ہے وہی ٹھیک ہے، انجے غلط لا لا کے لیبل وہ تو اگر دماغ نہ خراب کر سڑیو، اللہ انہوں بھی قائم رکھے، ہدایت ہوتے سانو بھی قائم رکھے، انہوں بھی پکا توحیدی بنا کے رکھے، سانو بھی پکا توحیدی بنا کے رکھے، اللہ انہوں بھی پکا اشاعتی بنا کے رکھے، سانو بھی اللہ پکا اشاعتی بنا کے رکھے، انہوں بھی اللہ توحیدیاں دا سنگی بنا کے رکھے، سانو بھی اللہ دا سنگی بنا کے رکھے، تاکہ پورا فکرہ ہی ہوئے رضی اللہ عنہم ذالک الفوز العظیم۔ جی جی وہ ہیر رانجھا تے رل کے بھی بہ جان تے کوئی ایڈی وڈی گل نہیں دے، ہیر رانجھا رل کے بھی بہ جان لوگوں کو ایڈی وڈی گل نہیں دے۔ جی 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 اے تو میری گجرات دی گل ہے، پر کی کرا ہونا، کرنی تو نہیں چاہیے، گجرات دی بےزتی ہوئے گی۔ اللہ اللہ جی ہیر رانجھا رل کے بھی بہ جان تے کی ہے، کوئی ایڈی وڈی گل نہیں۔ سونی مہیوال بڑے رل رل کے بہن لگے سن، کڑھائی ڈوب گیا، نہیں سمجھ آئی نا گل؟ سبحان اللہ، یہ کوئی اتنی بڑی باتیں نہیں ہوتی، یہاں چلتا رہتا ہے چھوٹا موٹا یہ چکر۔ بڑی بات کیا ہے؟ صدیق اللہ پہ راضی، اللہ صدیق پہ راضی ہو لوگ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ عمر اللہ پہ راضی، اللہ عمر پہ راضی۔ جی لوگو سنو سنو، بلال اپنے اللہ پہ راضی، اللہ بلال حبشی پہ راضی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی باتیں سن کر تو بڑے خوش ہوئے ہو، اب ذرا تھوڑی سی کڑوی بات بھی سن لیجئے، اللہ مجھے کہنے کی توفیق دے، آمین، آپ کو سننے کی توفیق دے، پھر ہم سب کو اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ سن لیجئے، جن کو اللہ نے سینے پہ قرآن نازل کرتا ہو ان کو اللہ چن کے قرآن نازل کرتے ہیں، جنہوں نے براہ راست نبی سے وصولی پانی ہوتی ہے ان کو بھی اللہ چن کے لاتے ہیں، ان کو بھی اللہ ان کے بھی اللہ ان کو بھی اللہ نہیں، مجھے ایک اور فکرہ کہنے دیجئے، ان کو اللہ پہلا نمبر دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ان کو لا اور ان کو لا اور ان کو لا اور ان کو لا اور ان کو لا پہلا نمبر دے دیتے ہیں۔ سنیے گا قرآن کی ایک آیت، اللہ کہتے ہیں من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، میں جنہوں قرآن دی سمجھ دیاں انہوں میں بڑیا خیرا جھولی چ پا دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدیق کی جھولی میں اللہ نے صاحب قرآن کو ڈال دیا۔ صدیق کی جھولی میں اللہ نے صاحب قرآن کو ڈال دیا۔ پتہ کہنا کیا چاہتا ہوں، جن کی جھولی میں اسے ڈالا وہ مخلوقات میں امتوں میں پہلے نمبر ہو گئے، اور جب میرے مرشد پہ رب نے قرآن اتارا تو وہ نبیوں میں پہلے نمبر کے ہو گئے۔ وہ نبیوں میں 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 جی پہلے کسی نبی کو ایسا قرآن نہیں ملا تھا۔ پہلے کسی نبی کو نہیں ملا تھا، ایسا قرآن نہیں ملا تھا، نہیں ملا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے جی میرا قرآن کہاں، قرآن کی وصولی والے بھی ایسے کسی کو نہیں ملے تھے۔ قرآن کی وصولی والے بھی ایسے بے شک نہیں ملے تھے۔ چلیے آگے جاتا ہوں، مان لیا آپ نے، آگے چلیں جدھر جانا چاہتا ہوں میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ کرنا کیا چاہتا ہوں، جن پہ نازل کیا وہ نبیوں میں پہلے نمبر کا ہو گیا، جنہوں نے ان سے براہ راست وصول کیا وہ امتیوں میں پہلے نمبر کے ہو گئے۔ نہیں نرا اتنا ہی نہیں، کنتم خیر امت، کنتم اجی کنتم اجی کنتم امتیں تو پہلے بھی تھی، نبیوں کو مانتی رہی، لیکن میں تمہیں کھینچ کے جس نبی کے قریب لایا ہوں تم نے اس سے وصولی پائی تو باقی امتیں پیچھے رہ گئیں، ساری خیر تمہاری جھولی میں ڈال دی گئی۔ کنتم خیر